إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑے احسانات فرمائے. زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، للاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، گھر بار، بیوی بچے. لیکن اللہ کا سب سے بڑا انعام جو ہے نا وہ ہدایت کی دولت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے بخاری شریف. اس کے اندر روایت موجود ہے مسلمانوں کے نامور سپہ سالار کاتب وحی رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دے دیتے. برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پہ، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، سائی تاج، کرو فر، مدارت، مشاورت، سب کچھ مل جائے. اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انسان راضی ہے، لیکن اگر دین کی سمجھ آ جائے، قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق مل جائے، کتاب و سنت کو اپنا لے، قال اللہ قال رسول فرمان خدا فرمان مصطفیٰ پر عمل کرے، زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تو یہ گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. اب ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت خود طے کر لیے کہ ہدایت کیا ہے، تاکہ میرے بندے آپس میں جھگڑا نہ کریں. وہ کہے یہ ہدایت ہے، وہ یہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھیجا اس وقت یہ بات طے کر دی قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم علیہ السلام اب آپ پر جا کر دنیا میں رہیں، آپ کا بسیرا ٹھکانہ زمین پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ روٹی گوشت سے کھانی ہے یا سبزی سے، تمہاری مرضی. جھونپڑا مکان بنا کے رہنا ہے یا کھلے میدان میں، تمہاری مرضی. کپڑا سلا ہوا پہننا ہے یا انسلا، تمہاری مرضی. لیکن دین کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے. جس جنت سے نکالے گئے ہو اس میں پھر واپس آنے کا طریقہ کیا ہے. آدم علیہ السلام آپ نے اور آپ کی اولاد نے اپنے عقل، سوچ، فکر، پنچایت، مجلس میں، رسم و رواج میں اس کو طے نہیں کرنا. ہدایت میں مولا آسمان سے بھیجوں گا، آپ نے اور آپ کی اولاد نے اس کے پیچھے لگنا ہوگا، کیونکہ ہدایت آسمان سے آتی ہے. شہروں میں، شخصیات میں، لوگوں میں، محلوں میں نہیں بنتی. اللہ خالق مالک رادے کے کھلاتا پلاتا خوراک غذا دیتا. ہمیں ہمارے بابے دادے پردادے کو اسی نے بنایا، ہم اس کی ملک پیداوار ہے. ہدایت بھی وہ بتائے گا. تو ہدایت سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی بھی دیں. صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، اسم و نسب میں اشرف تھے. آسمانوں کے مہمان بنے اور ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھولنے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا،
بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چن کے منتخب کر کے رسول ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی تھی، 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ نے معطر منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کرتے۔ آپ پوچھتے سے کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا، اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کا فرمان، سنت آپ کا طریقہ، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور یہ قرآن مجید کا مطلب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا، آپ نے اپنی امت کو کر کے دکھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق رات دن کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کان خلق القرآن، ایک قرآن دو گتوں میں بند تھا، ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ کرو، وہ آپ نے کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے کہا نا یہ نہ کرو، بچو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچ کے دکھایا۔ تو آپ نے قائد سمجھائے، معاملات، عبادات، معیشت، معاشرت اور گھر کا ماحول سارا کچھ سمجھایا، مال کمانا، خرچ کرنا، اس کے متعلق۔ اور پھر ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے میں دو کا ذکر، اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی، اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان، اللہ رسول، تحیات شہر میں دو کا اقرار، اللہ رسول، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کو ہوگا، تیسری کی بات ہی کو نہیں، رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، گلی محلے کی باتیں، فیکٹری کے تقاضے، اماموں کے قول، مفتیوں کے فتوے، پیر مرشدوں کے ارشادات، یہ نظام دستور، یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھا دیا۔ قرآن حدیث پر کیسے عمل کرنا ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کو معیار قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا مِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ یہود و نصارہ دوسرے لوگ ایمان لائیں، تمہارے جیسا ایمان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ کہیں کہ ہمیں صحابہ کرام والا ایمان نہیں چاہیے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو وہ ہمیشہ کی نحوست اور بدبختی میں ہیں۔ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، عربی اجمی، کوئی بھی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، کس چیز میں؟ کسی چیز، عقیدے میں، نماز میں، درود میں، وظیفے میں، شادی غمی میں، شکل صورت میں، لباس میں، مال کمانے خرچ، کسی چیز میں بھی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ، مومنوں سے بنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، کیونکہ جیسے انہوں نے قرآن مجید اور حدیث پر عمل کیا، لوگوں نے ان کو دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔
سات مسیرہ، اور بدترین جگہ جو پھرنے کی وہ جہنم ہے۔ تو جیسے قرآن حدیث دین، اس کی عملی شکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہماری طرح انسان ہوں، پیٹ لگے ہوں، بیوی بچے ہوں، لالچ ہو، کھیتی باڑی، ملازمت، بیوی بچے، سارا کچھ، پھر انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، پھر بات اسی کو عملی شکل۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ بھی انسان تھے، بھی بچے تھے، اور برادری تھی، کھیتی باڑی تھی، ملازمت تھی، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی اولاد کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اس دین پہ عمل کر کے دکھایا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان ساری مصروفیات، ساری ضروریات کے ساتھ اس پہ عمل کر سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین لوگ تھے، اللہ نے ان کو بطور معیار کے پیش کیا۔ اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جن کو اللہ نے معیار قرار دیا وہ جب سنتے تھے تو عمل کرتے تھے۔ ہماری طرح سن کے خطبے سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، اور اصلاح نہیں ہو رہی۔ 15 سال سے حرام کھا رہا، اب بھی کرتا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا، 5 سال سے بے نماز ہے، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے کوڑ نہیں جا رہا، فحاشی بیانی، فسق و فجور، اور بیوی بچی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، تکبر گھمنڈ والے جملے، اور ہندوؤں یہودیوں کے رہنا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نماز دادی نانی برادری والی، جبریل علیہ السلام نے 10 دفعہ نماز پڑھائی، رسول صاحب نے پیچھے پڑھی، کہا یہ نماز ہے جو اللہ سے کہا دادی نانی برادری والی نماز ہے۔ کاروبار یہودیوں والا، شادی غمینوں سکھوں والی، شکل صورت لباس انگریزوں جیسا، یہ کیا بات ہوئی؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے تھے۔ سنتے تھے تو مانتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ طیبہ کے باہر گھوم رہے تھے تاکہ کوئی مشکوک آدمی یہاں نہ ہو۔ جب مسلمان زندہ تھے تو ان کی سرحدیں بھی محفوظ تھیں۔ جب مسلمان زندہ تھے سمندروں میں جہاز ہم سے پوچھ کے گزرا کرتے تھے۔ جب مسلمان زندہ تھے ہارون رشید رحمۃ اللہ بغداد میں نکلے، بادل گرجے، برسے نے، بادلوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، بادلوں اگر تم یہاں بغداد میں نہیں برسے تو کیا ہوا؟ دنیا کی جس کونے میں بھی جا کے برسو گے نا، وہاں جو پیداوار ہوگی وہ یہاں بیت المال میں آئے گی، یا مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے، یا غیر مسلم ہوں گے ہمیں ٹیکس دیں گے، یا اللہ و غیرت عزت کا وقت پہ۔ تو مسلمان جب زندہ تھا تو اس وقت مسلمانوں کی سرحدیں محفوظ تھیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ ہیں۔ 55 اسلامی ملک ہیں، 60 ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، تیل کے کنووں کے مالک، بہترین پٹی جو جغرافی لحاظ سے مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد ساری دنیا میں مار پڑ رہی ہے تو ان کو مسلمان اکٹھے ہو گئے، کافر اکٹھے ہو گئے، ان کو مارو، مسلمان ہیں، اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، لیکن مسلمان جب زندہ تھا ان کی سرحدیں محفوظ تھی، ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، جناب یہ مشکوک گھوم رہا تھا، نام اس کا سمامہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، آدھا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ آپ نے صبح پوچھا مالک یا سمامہ، سمامہ اب تو ہمارا قیدی بن گیا، کیا خیال ہے تمہارا، کیا سوچا؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کرتے ہیں، یا احسان کر کے چھوڑتے ہیں، اور یا مال لے کے چھوڑتے ہیں۔ یا بغیر مال کے چھوڑتے ہیں، احسان ہو گیا، یا مال لے کے چھوڑتے ہیں فدیہ، یا قتل کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کرنا کرو۔ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ اگر مجھے ان تقتل ذا دم ان تنم علی شاکر ان ترید المال اصلت ہوتا، اگر مجھے قتل کرے گا نا تو میری برادری آ کے بدلہ لے گی تجھ سے، اور اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مال مانگتا ہے، ترید المال اصلت ہوتا، تو مانگ،
میں علاقے کا سردار ہوں، اپنی جان چھڑانے کے لیے مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ دوسرے دن سے وہ پوچھا سنا؟ کہتا آپ سنائیں۔ میں نے سنا نا، آپ سنا، میں آپ کا قیدی ہوں، آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کرنا کرو۔ آپ نے پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام آتے تھے رضوان اللہ علیہم، نوافل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، خاموشی سے بیٹھتے، باوقار رہتے، پرسکون رہتے، ایسے بیٹھتے جیسے سروں پہ پرندے ہوتے ہیں۔ اور پھر آنے جانے والے دیکھتے کہ کیسی ان کی تربیت ہوئی ہے، ہماری طرح نہیں، آتے ٹائم ہو گیا، نہیں ہو گیا، پنکھا کس نے چلایا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سلام پھیرتے، باتیں، کسی نے کوئی بات دوسری کہہ دی، کہتا بیڈ ہے، کہتا کیا، کہتا رکھ مسجد کو، میں چلے۔ اچھا ناراض آدمی سے ہوتے ہیں، چھوڑتے مسجد، انا للہ۔ تو آپ ان کو ایک ماحول دکھانا چاہتے تھے باوقار قسم کا۔ اس کا تو تیسرے دن پوچھا سنا؟ آپ سنائیں۔ میری تو وہی 3 باتیں ہیں۔ تو 3 دن کے بعد آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو، رہا کر دیا گیا۔ 3 دن وہ دیکھتا رہا، سارا دیکھا اس نے، سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا۔ کہنے لگا اب تو آپ نے کہیں مجھے جانے کا چھوڑا ہی نہیں، کلمہ ہی پڑھا دو۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ یہ باہر ریکی کرتا تھا کہ مکہ والوں سے نپٹا نہیں جاتا، میں نپٹوں گا۔ اب دل دے بیٹھا۔ کس چیز نے اس کو متاثر کی؟ مکہ والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسے چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے۔ اب ماشاءاللہ یہ مسجد ہے، بڑا دل خوش ہوا، اللہ اس کو قائم آباد رکھے۔ جو اس کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے، جنت میں آپ لوگوں کے گھر بنائے۔ اب یہاں جمعہ پڑھ کے کچھ آئے گا، اپنی برادری میں کہیں بیٹھے گا، یار وہاں جمعہ پڑھا ربانی مسجد میں، بھائی یہ اللہ کی بات تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، متاثر ہوتا ہے اللہ رسول کی بات میں آج بھی اثر۔ وہ آگے بیٹھا ہوگا، کہاں جو درود نہیں پڑھتے، اور جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ، رسول اللہ ہمارے جیسے، بس 2-4 ایسے چھوڑ دی جو لوگوں نے ہمارے متعلق غلط باتیں کی ہوئی۔ تو لوگ اچھا، تو یہ جو باتیں لوگ چھوڑتے ہیں، یہ تو ایسے مکہ والوں نے بھی چھوڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا چھوڑی ہوئی تھی؟ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ نبی نہیں ہے، یہ سرداری چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ وہ اس کے متاثر ہو گیا۔ لوگ تو متاثر ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولتے، نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے، نزدیک آیا تو اس کو سمجھ آئی اور اس کو پتہ چلا۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، ہم سے سنا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا، نزدیک آئے تو پتہ چلتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہماری مساجد میں لوگ جب آتے ہیں، الحمدللہ جمعے میں اکثر یہاں وہاں ہر مساجد تقریباً سارے لوگ آدھے سے زیادہ دوسرے ہوتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں قرآن حدیث میں۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کو جو بیان کرتے ہیں کہ قرآن حدیث میں آج بھی اثر ہے، طریقے سے پیش کیا جائے تو اس نے سوچا کہ اگر وہ بات ٹھیک ہو جو مکہ والے چاہتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ سرداری چاہتا ہے، تو یہ پھر 5 ٹائم جو میں نے یہاں دیکھا، کہتا کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، جب میں آؤں تو کھڑے ہوا کرو۔ یہاں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ 5 ٹائم جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ادھر خطاب کا بیٹا عمر فاروق کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر جو ہے ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے کھڑے ہو، میں بھی اسی کے آگے جھکوں گا، تم بھی اسی کے آگے جھکنا، میں بھی اسی سے مانگوں گا، تم بھی اسی سے مانگنا، میری گریہ داری بھی اسی کے آگے، تمہاری بھی۔ میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اس چیز نے اس کو متاثر کی۔ نماز دیکھ کے مسلمان ہو، اللہ معاف فرمائے، ہم نماز پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہیں، صحیح معنی۔ اب یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، اور ہم 4 پشتی 5 پشتی
مسلمان سن کے سننا، یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے۔ کہتا ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی والا۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا چہرہ۔ لیکن اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کلمہ پڑھ کے ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ چند گھڑیوں کا مسلمان۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کے شہر بازار ہار سنگار والے سجے سجائے قربان کر دوں تیرے مدینے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ اللہ تیرا لگتا تھا۔ اب میری کیفیت ہو گئی ہے کہ دنیا کے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، مذہبی کولواؤں کو، پیشواؤں کے کول فتوے، ساری پارٹیاں دھڑے سب ختم۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے نظام کول فتوے قربان کر دوں تیرے ایک فرمان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں تیرا امتی ہوں، اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے، تو حکم کرے گا سماما عمل کرے۔ اس کی برادری نہیں تھی، بھی بچے نہیں تھے، علاقہ سب کچھ تھا، لیکن اس کو دیر لگی چھوڑنے میں۔ اور ہم سارا کچھ سمجھ کے اور یہ برادری بادشاہ بات تو ٹھیک ہے لیکن برادری بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا ہے کہ لا الہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری سے رشتہ داری قائم کرو۔ برادری کا دین میں برادری کا کیا مطلب ہے بھی؟ اس کی برادری نہیں تھی، دیر لگی چھوڑنے میں۔ اور یہ نہیں پتا آپ کو کہ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ کیا کہتا تھا ابو طالب؟ بَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مَصُبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمًا مُبِينًا۔ پیارے جتنا میں نے پرکھا تجھے، میرے بھتیجے کس نے پرکھا ہوگا؟ تیرا بچپن دیکھا، لڑکپن، جوانی دیکھی، چال ڈال کردار و گفتار، تیرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سب میں نے دیکھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا طریقہ تیرا ہے۔ تو پھر چچا قبول کر لے۔ کہتا اگر مجھے آر نہ ہوتی کہ برادری کیا کہے گی، برادری کیا کہے گی، تو میں تیری بات مانتا۔ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئے، برادری لے کے بیٹھ گئی ابو طالب کو۔ یہ کہتا ہے برادری بیوی بچے کی بات نہیں، جیسے ہمارے یہاں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، برادری کو کھلاؤ سکتا۔ چند گھڑیوں کا مسلمان کہتے اب میرے رسول ہیں آپ، میں آپ کا امتی ہوں، اب آپ حکم کریں گے سماما عمل کرے گا، سماما عمل کرے گا۔ پہلا مسئلہ بتاؤ، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، آپ کے ساتھ ہی پکڑ کے لے آئے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت میں اگر عمرہ جائز ہے تو میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، اگر آپ کی لائی ہوئی شریعت میں عمرہ نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اب میں نہیں، عمرہ ہے۔ گئے عمرہ کرنے، وہاں خبر پہنچ چکی تھی کہ یمامہ کا سردار سمامہ بھی گیا۔ انہوں نے آگے سے تانا دیا، تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں، اب آیا ہوں۔ گیا ہاں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نوجوان ہے، گالیاں نکالتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، محلے میں پریشان کرتا ہے، اور بہت ساری غلط باتیں نوجوانوں میں۔ کسی مولوی حاجی کو، کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں، لیکن اگر وہ نوجوان ہماری اس مسجد میں جمعہ پڑھنا شروع کر دے یا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے اور اس کی اصلاح ہونی شروع ہو جائے،
سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس کے باپ کے پاس، تیرا لڑکا خراب ہو رہا، تیرا لڑکا خراب ہو رہا. وہ کہتے ہیں گالیاں دیتے، کہتے نہیں گالی تو نہیں دیتے. ماں باپ کی نافرمانی کہتے نہیں، یہ بھی بات ماننی پڑے گی. ماں باپ کی نماز نہیں پڑھتا، مسیح تو نکل رہے گی، مسیح تڑے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ باپ دادا محلے کا دین چھوڑ گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ گیا. بس یہ مسئلہ. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کریں، تجھے تو کہتے ہیں صادق اور امین. جب تو قرآن پڑھتا ہے نا ایتے اس کو جھٹلاتے، تجھے نہیں جھٹلاتے. ایتو ہمارے متعلق بھی کہتے ہیں یار یہ جو لوگ ہیں نا اچھے، دوسروں سے ان میں فرق ہے، لیکن یہ باتیں اور کرتے ہیں. ہم اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. کہا تو بھی گیا، کہتے گیا نہیں، اب میں اگلی فکر کروں. وہ کون سے؟ ہمارے علاقے سے غلہ خریدتے ہو، مکہ میں تو کوئی دانہ نہیں ہوتا. ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے علاقے میں جا کے اعلان کر دوں گا، ایک دانہ نہیں آنے دوں گا، نہ خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے گا. چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہو، ہماری طرح نہیں ہے جھوٹ فریب دغابازی ملاوٹ دھوکہ جھوٹی قسم. حالانکہ یہ تجارت بہت اونچا پیشہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاج صدوق الامین مال انبیاء شہداء، سچ بولنے والا تاجر امانت والا کل قیامت کے دن نبیوں رسولوں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو چند گھڑیوں کا مسلمان طے کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی، ہماری طرح نہیں. سبحان اللہ الحمدللہ نماز پڑھی اور وہاں کوئی پتہ نہیں. وہ ننکانے میں گیا، وہاں سکھ رہتے ہیں. تو میں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ نے سکھوں کو کبھی کوئی تبلیغ نہیں کی اسلام کی؟ کہتا کی ہے. میں نے کہا پھر کہتا سن لے. ہم ایک دن چلے گئے سکھوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے، اسلام کا واعظ کرنے. تو سکھ ہمیں کہنے لگے ہمیں اے مسلمانوں پہلے خود تو عمل کرو، تمہاری دکانوں کے جو تولے بٹے ہیں وہ ادھورے ہیں، سکھوں کے پورے. تمہاری دکانوں میں 2 نمبر مال بھرا پڑا ہے اور سکھوں کا مال صاف ستھرا ہے، جہاں سے مرضی چیک کرو. ہم 3 مہینے کے وعدہ کرتے ہیں، پیسے ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اور آپ 3 مہینے کا وعدہ کر کے 3 سال لوگوں کو پریشان کرتے ہو. ہمیں آ گیا واعظ کرنے، پہلے خود تو عمل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، اور امانت میں خیانت، اور گالی دینا. یہ 4 منافق کی نشانی ہے جو گن کی طرح ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں. خاندان دیکھو، برادری دیکھو، محلہ دیکھو، مارکیٹ دیکھو، بازار دیکھو، محکمہ دیکھو، حکومت دیکھو، سارے منافق کی منافق. کوئی پورا منافق، کوئی 3 حصے، کوئی آدھا، کچھ. ہم نے اپنی دنیا خود جہنم بنائی ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. ہمارا لباس اپنے باپ دادا سے اچھا ہے. ہمارے گھروں میں وہ سہولتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی. انہوں نے زندگی گزاری، اللہ نے 2 4 5 6 بچے دیے جو اللہ کو منظور تھا. انہوں نے ان کو پڑھایا، تربیت کی، ان کی شادیاں کی، سکون سے وقت گزارا. ہماری 100 گنا زیادہ آمدن ہے، افراتفری، رو رہے. ہم اپنا رازق خود بننے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹ فریب ملاوٹ دھوکہ چکر دینا، پتہ نہ چلنے دینا. اللہ کو سارا پتہ ہے. اندھیری کالی کٹ رہا طوفان بادے باران، کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چمٹی کا رنگ بھی دیکھتے ہیں، پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں.
تو میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے جاتے تھے تو عمل کرتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار کرا, چاہے وہ بکر صدیق ہوں رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلنے ہیں, جو پوری دنیا میں نبیوں اور رسولوں کے بعد افضل ترین انسان, جنہوں نے 17 نمازیں رسول کی موجودگی میں ان کے مصلے پہ پڑھائیں, اور چاہے فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے امیر المومنین معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ, سب صحابہ کرام. اللہ نے فرمایا اولئک المؤمنون حقا, یہ پکے ٹھٹے سچے مومن صحابہ, اولئک الراشدون ہدایت یافتہ, اولئک المفلحون یہ کامیاب, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی. یہ ان کے مقام شان میں تو فرق ہے, کسی کا زیادہ کم, لیکن صحابی ہونے کے لحاظ سے وہ سب محترم ہیں. امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, میں نے حدیث آپ کو سنائی, وہ اس کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا, اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہنمائی کرنے والا, ہدایت یافتہ بنا دے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. عمرہ کے بعد آپ کے بال کاٹنے کا شرف حاصل ہوا, آپ کے ناخن تراشے اور وہ بال اور ناخن اپنے پاس رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قمیص دی جو آپ کے جسم سے لگتی تھی, انہیں سنبھال کے رکھے, اور وفات کے وقت کہا کہ مجھے اس قمیص میں دفن کرنا, اور یہ جو بال ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ ناخن, یہ میری آنکھوں اور میرے نتنوں میں اور سجدے والی جگہوں پہ رکھ دو, اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا, ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا. فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا جب مکہ فتح ہوا, بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا. اور جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہونے والے کو بھی معاف کیا, اور جو امیر معاویہ کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو یہ مقام بخشا کہ جو یہاں بھی ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ کو مقام دیا. ام حرام ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہمارے گھر میں آئے, کھانا کھایا, پھر لیٹ گئے, اٹھے مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا اب کیوں مسکرا رہے؟ مجھے خواب آیا, میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری امت کے لوگ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں, اور وہ جہازوں پر کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر سو گئے, پھر اٹھے, پھر مسکرا رہے تھے. انہوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ پھر یہی بات سنائی 3 دفعہ, اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے. اس نے کہا جی آپ دعا کریں اللہ مجھے ان میں کرے. 28 ہجری کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت سے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحری بیڑا بنایا اور سمندری جنگ کا آغاز کیا, اور قبرص کا جزیرہ رومیوں سے لیا اور اس کو فتح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے بحری جنگ میں جائے گا دستہ, ان کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمان کی 28 ہجری میں. میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا اور یہ مقام بخشا ان کو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ محبت کرتے تھے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے کاتب تھے, لکھتے تھے وہی, اور جناب امیر معاویہ بھی کاتب تھے, قرآن لکھتے تھے. ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں ایک یہ بھی بات ہے کہ وہ بھی قرآن کے کاتب تھے, وہی لکھتے تھے, یہ بھی قرآن کے کاتب تھے, رشتہ دار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹی دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ مومنوں کے ماموں ہیں, یہ مومنوں کے ماموں ہیں. ان کی سکی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے, کہاں سے نکالو گے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت تھی آپس میں. جہاں پہ عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میری بیعت کرو.
میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جو نے ابو بکر عمر عثمان کی تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کی خلافتوں کو وہ صحیح سمجھتے تھے. چیف جسٹس تھے ان کی خلافتوں میں, ان کے مشیر تھے. بھائی فوت ہوا, اپنی بھاوج کا نکاح عدت کے بعد ابو بکر صدیق سے کیا علی رضی اللہ تعالیٰ, اور اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ, حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن تھی, وہ عمر فاروق کو دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا داماد بنایا. علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ زبانیں بند رکھنا, عمر میرا داماد ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے یہ لکھا کہ ایسے ہاں میری بیعت کرو, کیونکہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہ نہیں کہا کہ تو خلافت کا حقدار نہیں ہے, آپ ہی خلیفہ ہے. پوری امت متفق ہے کہ آپ علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس وقت آپ پر جو ہے نا ہولڈ کنٹرول ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عثمان کو شہید کیا رضی اللہ. اور دلیل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ دارالخلافہ ختم کرا کے کوفہ دارالخلافہ بنایا, آپ کو وہاں لے گئے. اس وقت بیعت کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دیں. پہلے آپ بیعت سے پہلے آپ بدلہ لیں, ان پہ ہاتھ ڈالیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ آپ کا کنٹرول ہے, پھر ہم آ رہے ہیں. اس وقت ہم بیعت کریں تو مطلب اپنی گردنیں ان کے ہاتھوں میں دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی نہیں کہا کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تمہارا مطالبہ غلط ہے, بدلہ لینے والا عثمان کے قاتلوں کا. ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے کہ پہلے بیعت کرو, مجھے طاقت پہنچاؤ, آپ اور میں مل کے ان پہ ہاتھ ڈالیں. آپ بیعت نہ کریں, میں ان پہ ہاتھ ڈالوں. تو آپ کو پتہ ہے یہ پہلے اتنے شرپسند کٹھے ہوئے, اللہ ان دونوں پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے. یہ ایک بات تھی, دونوں ایک نقطہ. وہ کہتے تھے بیعت پہلے اور وہ کہتے تھے بدلہ پہلے, بس یہ بات تھی. اور جب اکٹھے ہوتے تھے صلح کے لیے تو یہ جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے والے لوگ اور ان کے حامی, یہ دو گروہ ہو جاتے تھے رات کی طریقے میں. ادھر والے ادھر تیر برساتے, ادھر تیر برساتے, وہ سمجھتے انہوں نے حملہ کیا ہوا. اس طریقے سے یہ شہادتیں ہوئیں. اس لیے امت کا اتفاق ہے کہ دونوں طرف سے جو جنہوں نے جانیں دی وہ سب شہید ہیں. کسی ایک گروہ نے بھی دوسرے گروہ کے عورتوں بچوں کو قیدی نہیں بنایا, نہ ان کا مال تقسیم کیا, سب شہید. بس اللہ کی طرف سے یہ آزمائش. باوجود اس کے ان کے آپس میں محبتیں تھیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا مسئلہ, نے کہا علی سے پوچھو, علی بڑا عالم ہے. واقعی حضرت علی کی بہت شان ہے, امیر معاویہ ان کو نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ تعالیٰ, لیکن وہ صحابی تو ہے نا. انہوں نے کہا میں نے آپ سے پوچھنا. اس کو مارنے لگے کہ علی بڑا عالم, اس سے مجھ سے اختلاف کے باوجود. ایک اور ایسا مسئلہ پیش آیا, پتہ نہیں تھا میرے معاویہ کو, ساتھی کو کہا جاؤ علی سے پوچھ کے آؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے علاقے میں تو نہیں کیس ہوا. کہاں ہے؟ وہ چپ رہا. کہتا بتاؤ. کہتا میرے معاویہ کے علاقے. ہاں میں بتاتا ہوں مسئلہ. اور جب جنازہ پڑھانے لگے جنگ ختم ہونے کے بعد, کہا شامیوں کو اٹھا کے لاؤ. تو کہنے لگے اچھا تو میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں کا بھی جنازہ پڑھو گے؟ کہتے ہاں. ان کا ہمارا رب ایک, رسول ایک, دین ایک, ہمارے بھائی ہیں. اختلاف عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون میں, وہ بھی بری ہم بھی بری. لوگوں نے ٹسل یہودیوں سے شروع ہوئے, صحابہ کے دشمن ایسے ٹسل نفرت پھیلا رکھی ہے. تاریخ کیا ہے تاریخ؟ قرآن کہتا ہے یہ متقی لوگ تھے صحابہ, قرآن سب کی گواہی دیتا ہے. تو تاریخ اگر اس کی تائید کرے گی تو ہم مانیں گے, اگر تاریخ اس کی تردید کرے گی صحابہ کرام کے متعلق, ان کو خائن غلط ثابت کرے گی, ہم ایسی تاریخ کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. اصل تو قرآن حدیث ہے. اس کو بنیاد بنا کے اپنے ایمان لوگ خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں, اپنے گناہ گنو. بہت تم چھوٹے ہو, صحابہ پر بحث ہو, اس نے یہ کیوں کیا, تجھے کیا حق پہنچتا؟ تو نے خود بینے لگا کے 2-4 صحابہ کے عیب ٹٹول بھی لیے. صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر رکھے, تیرے کیا ہاتھ میں آیا سوائے گناہ, ندامت اور شرمندگی کی. اور پھر
جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھیوں نے شہید کیا، یہ جو محبت کرنے والے تھے انہوں نے شہید کیا، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت ہو گئی۔ 6 ماہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے معاویہ کو کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں کوفے میں آؤ، اور اپنے باب علی کا ممبر پیش کیا۔ کہتے میری 3 شرطیں ہیں، جنہوں نے میرے باپ کا اور میرا ساتھ دیا ان سے انتقام بدلہ نہیں لو گے۔ کہا ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپیہ سالانہ دو گے میرے ساتھیوں اور ہمارے اخراجات کے لیے، ٹھیک ہے، حکومت ایسے کرو گے جیسے بکر عمر عثمان نے کی۔ کہتے ٹھیک ہے، باپ بھی سمجھتا تھا ان خلافتوں کو اور جناب حسن بھی سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ممبر پہ خطبہ دیا 41 ہجری، یہ کو نہیں بتائے گا باتیں، اور اس کے بعد جو ہے نا حسن کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے بعد، کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آج سے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ کو میں مسلمانوں کا امیر المومنین امام المسلمین تسلیم کرتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ، جی بھائی جان اٹھو، میرے معاویہ کی بیعت کرو۔ دونوں نے، سب اہل بیت نے بیعت کی، 20 سال متفقہ خلیفہ رہے مسلمانوں کے، 64 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو جو لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باتیں کرتے ہیں اپنے ایمان کی خیر میں نہ، یہ دشمنوں نے ایک چور دروازہ رکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باتیں کرو تو جھجک کھلے گی، اور پھر اس کے بعد ابو بکر عمر کو برا بھلا کہیں گے۔ صحابہ بہت اونچے ہیں۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جو بعد میں آئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑی نیکیاں پہاڑوں جیسی ان کی، لیکن صحابی نہیں ہیں، اور صحابہ میں جو آخری درجے کے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے رحمۃ اللہ علیہ؟ انہوں نے کہا بھائی جس گھوڑے پر چڑھ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی پوری عمر کی نیکیاں اور نمازیں، روزے، حج، عمرے اور عدل انصاف جو حکومت کی بہت اچھے انداز سے، وہ ساری نیکیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس گھوڑے پر چڑھ کے جہاد کیا اس کی ناک کے غبار کے برابر بھی نہیں۔ تو پتنی صحابی کو کیا سمجھتے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر کی نیکیاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس 1 سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت میت میں گزارا۔ تو بہت اونچے آدمی، یہ سارے یہودیوں کی سازشیں، یہ صحابہ کے دشمن، ان کی بنیاد بھی یہودیوں نے رکھی، تو یہ امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اتنی ان کو دشمنی ہے کہ ان کی وفات پہ خوشی کر کے حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے 22 رجب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے، جعفر صادق کے کنڈے، یہ بڑی سازش ہے، یہ لکھنؤ میں شروع ہوئی تھی، اور لکھنؤ مرکز تھا جو صحابہ کے دشمن ان کا، یہ وہاں شروع ہوئی تھی 22 رجب کو رسم، اور یہ صبح صبح کھاؤ، صبح منہ مدیرے کھاؤ، منہ مدیرے، تاکہ لوگ پوچھنے بھی یہ آج کیا حلوہ ہے۔ اب 4تھی نسل آگے آ گئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع ہوا، اور کور کیا بنا دیا؟ جعفر صادق رحمۃ کے کنڈے۔ جناب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں نہ 22 رجب کو وفات ہے، ان کا سارا معاملہ تاریخ اور ہے، ان کا 22 رجب سے نہیں کوئی تعلق۔ ویسے تو اسلام میں دن منانا وفات کے یا ولادت کے ثبوت نہیں ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ 22 رجب کا کوئی تعلق ہی نہیں جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں تاریخ میں نمایاں لکھا ہوا ہے کہ 22 رجب امیر المومنین، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، رومی غنڈوں کے لیے موت کا پیغام کاتب وہی مومنوں کے ماموں جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، سنی، ان کو تو کم از کم ہوش کرنا چاہیے
کہ جب تم اہل سنت کا لفظ اپنے رجسٹر کیا ہوا ہے کہ ہم سنی ہیں تو لاج رکھو اس کی. تمہیں یہ صحابہ کے دشمن بے وقوف بنا گئے. حلوہ کھانا ہے کھاؤ، لیکن کم از کم غیرت کرو. امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کا حلوہ تو نہ کھاؤ. سنی بنتے ہو، کیسے تم سنی ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت کرتے ہو، تو محبت کی لاج رکھو. ان کی وفات پر حلوہ کیوں کھاتے ہو؟ بس کہ کھانا ہی ہے جیسے جدھر سے بھی ہے. یہ صحابہ کے دشمنوں نے تمہیں بے وقوف بنا رکھا. ایک اور بھی تمہیں بات پہ انہوں نے لگا رکھا. یہ صحابہ کے دشمنوں کا یہ تکیہ کلام ہے 5 تن پاک. وہ جھنڈا 5 کا اور سارا 5 تن پاک، یہ سارا ان کا. 5 تن پاک کا کیا مطلب ہے؟ 5 جسم پاک. 5 میں نے 5، تن میں نے جسم. 5 تن پاک، 5 جسم پاک. کیا مطلب؟ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 جسم پاک ہیں، باقی سارے پلید ہیں. کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اپنے آپ کو سنی کا؟ نہیں. تو پھر بس تمہیں یہ بالکل بنا گئے صحابہ کے دشمن. 5 تن پاک، 5 تن پاک. ان کی بات تم لے کے سارے صحابہ تن پاک، سارے بدر والے پاک، احد والے پاک، خندق والے پاک، حدیبیہ والے پاک، فتح مکہ والے پاک، سارے پاک. تو یہ لوگ جو ہے نا بس سوچتے سے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں 6 ڈگریاں دین میں بدھو. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. صحابہ کرام نے جو عقیدہ رکھا ہم وہ عقیدہ رکھیں. انہوں نے نمازیں پڑھی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میں سے کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کیا کہ اہم امورکم علیہ الصلاۃ، سب سے پہلی ڈیوٹی 5 ٹائم نماز. اگر نماز تم صحیح پڑھو گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ حکومت والے کام بھی تم صحیح کرتے ہو، اور جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو تمہارا کام تم کیسے صحیح کرو گے. کوئی صحابی جو تھا وہ داڑھی نہیں مڈاتا تھا، کوئی صحابی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی صحابی کے گھر میں بے پردگی نہیں تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں. محبت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ اسلام پر ایسے چلو جیسے کہ صحابہ کرام پر چلے. اور جو صحابہ کے دشمن ہیں رضوان اللہ، ان کے شرارتوں اور ان کے طریقوں سے ہم بچیں. ان کے اندر بغض عداوت ہے. ان کو یہ غصہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑی بڑی سپر طاقتیں، ان کے تخت الٹ دیے، پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. یہ صحابہ کے دشمن ہیں سارے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھنے اور صحابہ کرام سے محبت رکھنے اور ان کے طریقے پر جیسے وہ قرآن پر عمل کرتے تھے ہمیں بھی اللہ کرنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی کشمیر وفی فلسطین وفی الشام، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ ثم الحمد للہ. بارک اللہ.